بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ. حضرات سامعین و ناظرین، آج رمضان المبارک کی دوسری رات ہے. خیر و برکت کا مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے ہم پر. اس مبارک مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کو نازل فرمانے کے لیے اس ماہ کو منتخب فرمایا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ، کہ اللہ کی کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر. 12 مہینوں میں سے اللہ نے اپنے کلام کے نزول کے لیے رمضان کو منتخب فرمایا. یہ اس مہینے کی بابرکت اور اس مہینے کی عظمت کی دلیل ہے. اس کے علاوہ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اللہ نے آسمانی ساری کتابوں کو اس مبارک ماہ میں نازل فرمایا ہے. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یکم رمضان یا تیسرے رمضان میں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے. اسی طرح 5 یا 6 رمضان المبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے توریت نازل فرمائی. اسی طرح سے 13 رمضان المبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کتاب نازل ہوئی. اسی طرح 18 رمضان المبارک میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے. تو آسمانی کتابوں کا نزول اس مہینہ میں ہونا اس مہینے کے بابرکت اور اس مہینے کی عظمت اور فضیلت والا مہینے کی دلیل ہے. جب اللہ نے قرآن کو اس مہینے میں اتارا ہے، نازل فرمایا ہے، تو اس مہینے کی قرآن کریم سے بڑی مناسبت ہے. اس لیے ہمارے اکابرین اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے اہتمام فرماتے تھے. بہت سارے ہمارے اکابرین ایسے تھے جو دن رات میں ایک قرآن کریم کو مکمل فرماتے تھے. چاروں طرف لوگ مسجدوں میں، گھروں میں، ہر طرف قرآن کریم ہی کو تلاوت کرتے نظر آتے ہیں. اس مہینے کی خصوصیت ہے
جب اللہ پاک رب العالمین نے قرآن کریم کو اس مہینے میں نازل فرمایا، اس لیے اس کا حق ہے کہ اس مہینے میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو۔ حضرات اکابرین کی معمولات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت اس مہینے میں ملتا ہے۔ حضرت شیخ، ہمارے اکابرین میں سے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین اور متوسلین کو خط لکھا ایک مرتبہ رمضان المبارک میں، تو ان خطوط میں حضرت نے خط میں یہ فرمایا کہ تم اپنے اپنے معمولات لکھے مجھے اطلاع کرو۔ تو اکثر و بیشتر خطوط میں لوگوں نے لکھا کہ ہم قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہیں، دین میں ایک ختم، رات میں ایک ختم، اس طرح سے دو ختم روزانہ کے معمول لوگوں کے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ لکھتے، ایسے بھی کچھ لوگوں نے لکھا کہ ہم دن رات ملا کر ایک ختم کرتے تھے۔ یعنی بعض حضرات نے تو پورے مہینے میں 60 ختم کیے، 60 مرتبہ قرآن مکمل کیا، اور بعض حضرات نے پورے مہینے میں روزانہ ایک ایک کر کے 30 ختم کیے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے بھی آگے اللہ کے ایسے ایسے بھی نیک بندے ہیں جو رات اور دن ملا کر 8 مرتبہ 8 ختم، 10 ختم، 70 ختم، 80 ختم کرتے تھے۔ اگرچہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن یہ باب کرامات میں سے ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کرامت الاولیاء حق، حضرات اولیاء علیہم الرحمہ کی کرامت حق ہوتی ہے۔ چنانچہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے 2 بزرگ کے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جن کا نام جلیل بن کاتب ہے، کان یختم باللیل 4 وبالنہار 4، کہ رات میں 4 ختم اور دن میں 4 ختم کرتے تھے وہ۔ تو دن رات ملا کر ان کے 8 ختم ہو جاتے تھے۔ اور ایک بزرگ موسیٰ السدرانی، ان کے بارے میں تو لکھا کان یختم 70,000 ختمہ، کہ 70,000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مشکات کے شرح مرقات میں، وَكَانَ مِن مَبَادِئِ طَيِّ اللسان وبسط الزمان، کہ یہ طیء لسان، طی اللسان اور بسط زمان کے باب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے زمان کو بھی تیز کر دیتے ہیں اور وقت کے اندر برکت بھی دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کم وقت میں بہت کچھ کام کر جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں تلاوت فرماتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور آپ حضرت جبریل کو تلاوت کر کے سناتے تھے، جو کچھ وہی 1 سال کے اندر
آپ پر نازل ہوتی تھی، جبریل علیہ السلام کے سامنے آپ ان کو سناتے تھے۔ لہذا جو لوگ حفاظ کرام ہیں ان کے لیے دور کرنا بھی سنت ہے، ان کو دور کرنا چاہیے۔ ایک عمل تو یہ ہوا قرآن کریم کی تلاوت۔ دوسرا عمل جود و سخا، یعنی داد دہش کا، صدقہ خیرات کا معاملہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کے حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ آپ سب سے زیادہ سخی انسان تھے۔ وَكَانَ جُودُهُ أَكْثَرَ فِي رمضان حِينَ يَلْقَاهُ جبرائیل علیہ السلام، اور آپ کی داد دہش، آپ کے جود و سخا، آپ کا صدقہ خیرات رمضان المبارک میں بڑھ جاتا تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ جبرائیل فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ وَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، اور آپ علیہ السلام جبرائیل کے سامنے قرآن سناتے تھے۔ وَكَانَ جُودُهُ كَالرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، آپ کا جود و سخا، آپ کی داد دہش اور آپ کا خیرات اور صدقات چلتی ہوئی ہوا جیسی ہو جاتی تھی، یعنی بے حساب آپ صدقہ و خیرات فرماتے تھے۔ اس لیے ہمارے لیے مناسب ہے، اللہ نے ہم میں سے جس کو جو وسعت دی ہے اور توفیق دی ہے، اپنی وسعت کے موافق غریبوں اور یتیم اور مسکینوں کو بھی یاد کرنا چاہیے اپنے خیرات کے ذریعہ۔ ایک اور چیز کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری رہنمائی کی، جیسا کہ رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں جو آپ نے خطبہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، اس خطبہ کے اندر بھی آپ نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 کام زیادہ کیا کرا رمضان میں۔ خصلتان ترضون بہما ربکم، ان 4 کاموں میں سے 2 کام ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتان لا غناء بکم عنہما، اور 2 کام ایسے ہیں جن کو کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، بہرحال وہ 2 خصلت اور 2 کام جن کے ذریعہ تم اپنے رب کو خوش کرو گے، وہ یہ ہے کہ شہادت لا الہ الا اللہ، و شہادت لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی شہادت زیادہ سے زیادہ دیا کرو، یعنی کلمہ شہادت کو کثرت سے پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وتستغفرونہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، استغفار کرو۔ ان 2 کاموں کے ذریعہ تم اپنے رب کو خوش کر سکتے ہو۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور 2 کام جن کو کیے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے تسألون الجنہ، اللہ سے جنت طلب کرو، وَتَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرو۔ اس لیے ہمیں
اس مبارک مہینے میں جتنے کام خیر اچھے کام کرنے کا اللہ توفیق دے ان کو کرنا چاہیے، اور خاص طور پر خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت اور صدقہ خیرات اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمہ کا ورد اور استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، استغفار کا ورد اور اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرنا، جنت مانگنا اور اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرنا، ان کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو کوئی آدمی ایمان کے ساتھ اور احتساباً یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزہ رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، ومن قام رمضان، جو رمضان کی راتوں کو جگے گا، قیام کرے گا اور تراویح کی نماز پڑھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے فرماتے، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس مبارک ماہ کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، حدیث کے اندر آیا ہے اچھی بات صدقہ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تمہیں اگر ایک جملہ بھی معلوم ہو دین کی بات تو آگے ان کو پہنچاؤ۔ اس لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس پیغام کو آگے بھیجنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔